بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پیر صاحب کا اور ایک مرید کا میں آپ کو سچا واقعہ بتاتی ہوں، سچا واقعہ، بالکل سچا، جو اپنے کانوں سے سنا ہوا واقعہ ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ لیکن کیسے؟ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں۔ قرآن مجید کی آیت ہے آیت نمبر 121 8ویں سپارے میں، اور یہ ہے سورہ انعام۔ تو یہاں پہلے آپ دیکھ لیجئے شیطان کی وحی، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر وحی بھیجتے ہیں نا، قرآن یا حدیث قدسی یا اور بھی دین کی باتوں کے بارے میں جبریل علیہ السلام آ کر خبر دیتے ہیں، تو ایسے ہی شیطان بھی، جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں یا شیطانی کام کرتے ہیں یا اللہ کے حکم کے نافرمان اور باغی ہوتے ہیں، تو شیطان ان کے دلوں میں بھی بہت ساری باتیں ڈالتا ہے جس کو شیطانی وحی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں، قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ۔ یہ احمد رضا کا ترجمہ ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم ان کا کہنا مانو تو اس وقت تم مشرک ہو، ٹھیک ہے؟ یہ ہے آیت نمبر 121 ہے، میں نے پوری آیت نہیں تلاوت کی، بس یہاں سے تلاوت کیا آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو اب میں آپ کو انہی کا حاشیہ دکھاتی ہوں احمد رضا کا 241 اور 242 پہ، آپ دیکھ لیجئے۔ انہوں نے تو حاشیہ یہاں ڈالا ہے، اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال جانو، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کیونکہ دین میں حکم الہی کو چھوڑنا اور دوسرے کے حکم کو ماننا، اللہ کے سوا اور کو حاکم قرار دینا شرک ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ نے دیکھ لیا، یہ خود بھی یہ بات مان رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اگر آپ حاکم تسلیم کرتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ اب آپ آئیے کہ شیطان وحی کیسے کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو ایک پیر صاحب اور ایک مرید کا سچا واقعہ بیان کرتی ہوں۔ مرید تو تھے وہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ پیر صاحب سے کچھ میرا بھی تعلق تھا، کیونکہ پہلے ہم لوگ بھی کچھ اسی طرح کے تھے، پھر اللہ نے توبہ کی توفیق دی۔ تو یہ پیر صاحب ایسے تھے کہ یعنی بڑا پرانا تعلق تھا، سمجھ لیں کہ بہت جدی پشتی جیسے نہیں ہوتا اس طرح کا تعلق، تو بس وہ پہلے باپ کا تعلق باپ سے، پھر بیٹے کا، پھر بیٹوں سے، پھر اس کے بعد ان کے پوتے آئے، تو پھر اس طرح سے نسل در نسل پرانا تعلق چل رہا تھا۔ تو ہم لوگ بھی کبھی ملنے جاتے تھے، تو یہ پیر صاحب وہ تھے جن کے مرید تو بہرحال نہیں تھے، لیکن یہ کہ چونکہ ظاہر تعلق تھا تو ملنا جلنا تھا، کبھی بیماری آزاری میں چلے جاتے تھے، تو مجھے تو نہیں معلوم تھا، ظاہر ہم لوگوں کا پتہ نہیں بچپنا اس وقت رہا ہوگا، یا یہ کہ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے واللہ عالم، تو یہ ان کا کبھی ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب کب ہوا یہ نہیں پتا، لیکن مطلب سنا، جب چھوٹے تھے تو سنا تھا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور ایکسیڈنٹ ہوا تو کچھ اس طرح سے ہوا، علاج ہونے کے بعد کہ ان کے 2 پاؤں تھے، تو ظاہر 2 پاؤں تو سبھی کو تھے، لیکن 2 پاؤں میں سے ان کا 1 پاؤں چھوٹا ہو گیا، پاؤں چھوٹا بڑا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ وہ بیچارے چل نہیں پاتے تھے، اب چونکہ ان کا انتقال ہو گیا اس لیے تھے کا استعمال کر رہے ہیں، تو وہ پاؤں چھوٹا بڑا ہو گیا تھا، تو بیساکھی کے ذریعے سے چلتے تھے، ٹھیک ہے؟ بہت مشکل سے چل پاتے تھے، اور زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے، کرسی پہ اور ویل چیئر وغیرہ کے ذریعے سے وہ چلتے تھے، کرسی پہ بیٹھتے تھے۔ خیر بہرحال نماز وغیرہ بھی ان کی اسی طرح ہوتی تھی۔ تو وہ پیر صاحب جو ہے ان لوگوں کو تعویذ دینا، دم کرنا، جیسا کہ ہمارے یہاں رائج ہے، تو اس طرح سے معاملات تھے۔ تو جو ان کے ایک مرید تھے، تو مرید تھے لیکن کمزور سے مرید تھے، بہت زیادہ جیسے پیر پر اعتقاد ہو، یا بہت زیادہ آنکھ بند کر کے پیروں کو ماننا ہو، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی پھر آزمائش ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا نا کہ ہم آزماتے ہیں، پھر کھرے کھوٹے کو الگ کرتے ہیں۔ تو جو مرید صاحب تھے نا، مرید صاحب وہ پائلٹ تھے، ٹھیک ہے؟ جو جہاز اڑاتے ہیں، ہوا باز، تو ان کا ظاہر مختلف ملکوں میں جانا آنا ہوتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ ان کے والدین جو پائلٹ تھے، مرید کمزور سے مرید، تو ان کے جو ہے کمزور سے مراد ہے کہ مطلب اعتقاداً بہت مطلب ان کا زیادہ ہی نہیں تھا کہ پیر صاحب سب کام بنا دیتے ہیں، ان کا یہ اعتقاد نہیں تھا، بس ہاں یہ تھا کہ جیسے اماں ابا بھی مرید ہیں تو اماں ابا نے کہا بیٹا آپ بھی مرید ہو جاؤ، تو بس ہو گئے مرید، اور جیسے کبھی تحفے تحائف دے دیے، کبھی آنا جانا مل لیا، اچھے سے بات چیت کر لی، بس یہ اتنے حد تک تھا۔ تو پھر وہ پیر صاحب جو ہے، جب ان کا کیا ہوا، ان کے والدین حج پہ گئے، والدین حج پہ گئے، تو آپ کو پتہ ہے پہلے ظاہر ہے اگر آپ 20 سال 25 سال پہلے جائیں گے تو اس وقت تو وہ وقت نہیں تھا نا کہ موبائل وغیرہ کا، یا کامن نہیں تھا، موبائل رکھنا امیروں کی علامت ہوتی تھی، ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ تو بہرحال جو بھی ہوا ہو، تو اماں ابا جب حج پر گئے تو ان کی والدہ غائب ہو گئی، گم ہو گئی، اور پھر جیسا بھی ہوا واقعہ، پھر وہ والدہ ان کی مل نہیں سکی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے یہ واقعہ تو پیر صاحب کی زبانی سنا تھا، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے تو ان کا مرید کا تو نہیں پتا، تو مرید کے بارے میں تو انہوں نے مجھے خود بتایا تھا کہ وہ اس طرح کے مرید تھے کہ یعنی کمزور سے مرید تھے۔ تو خیر بہرحال تو ان کے والدین میں سے والدہ ان کی گم ہو گئی،
بہت ڈھونڈا ان کے والد صاحب نے، بہت تلاشی لی، ادھر ادھر بتایا، اعلان کروایا، لیکن نہیں ملی. ضعیف تھے دونوں، بوڑھے تھے. تو بہرحال والدہ ادھر ادھر ہو گئیں. اب ظاہر گم ہوئی ہوں گی تو جو بھی ان پر حالات گزرے ہوں گے کہ بہرحال ملی نہیں. والد صاحب بہرحال لاچار ہو کر، یعنی چاروں ناچار کیا کرتے، واپس آ گئے، پاکستان واپس آ گئے. جب وہ واپس آ گئے تو بہرحال ڈھونڈنے کا، کھوج لگانے کا وہ یعنی جو سلسلہ تھا وہ جاری تھا. اور پھر یہ بیٹا جو مرید تھا، باپ بیٹے، اور یہ لوگ پیر صاحب کے گھر آئے. پیر صاحب کے گھر آئے تو ان سے بھی اپنا یعنی مسئلہ بیان کیا کہ بھائی یہ بات ہو گئی ہے، اب آپ دیکھیں اس میں ہماری کچھ اگر رہنمائی کر سکتے ہیں، کچھ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں آپ 1-2 دن کے بعد ہمارے پاس آئیے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا. پھر ہوا یہ کہ پیر صاحب نے جو ہم لوگوں کو کہانی سنائی تھی تو انہوں نے بتایا کہ پھر میں نے جب وہ لوگ چلے گئے تو مغرب کی نماز کے بعد میں نے مراقبہ کیا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ پیروں کا مراقبہ وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تو ہمیں ایسا کوئی مراقبہ ملتا نہیں ہے کہ جو مراقبہ ہوتا ہو جس کے ذریعے سے سارے حال معلوم ہو جاتے ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی سے آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. تو بہرحال پیر صاحب نے بتایا کہ میں نے مغرب کی نماز پڑھی اور مراقبہ کیا. ٹھیک ہے. اچھا، مراقبہ جب کیا تو شیطان کی وحی بھی میں بتا رہی ہوں نا، شیطان کیسے کیسے وحی کرتے ہیں. تو مراقبہ کرتے وقت ان کو کہنے لگے کہ بس ان کے ذہن میں خیال آیا نا کہ ایک سمت کی طرف، یعنی کہنے لگے کہ مشرق کی طرف یعنی یا مغرب کی طرف، مجھے ذہن میں نہیں یاد نہیں ہے کہ نا اس طرف، یعنی ایک ایسا مطلب بتایا کہ ادھر جو ہے نا اس طرف یعنی ڈھونڈا جائے، ان کو اس رخ کی طرف ڈھونڈا جائے. ایک رخ بس ان کے ذہن میں آ گئی، بات شیطان نے ڈال دی. ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہر ہے جبریل علیہ السلام نے تو آگے بتایا نہیں تھا، تو اب اس کو آپ کیا کہیں گے، شیطانی وحی کہیں گے نا. تو بہرحال ان کے دل میں شیطان نے بات ڈال دی یا ذہن میں ایک بات آ گئی کہ بس فلاں یعنی ایک سمت کی طرف، کہ اس طرف ان کو والدہ کو تلاش کیا جائے. تو جب جس دن انہوں نے بلایا تھا باپ بیٹے کو تو وہ لوگ آئے. انہوں نے بتایا کہ آپ ایسا کریں کہ فلاں سمت میں اپنی والدہ کو تلاش کریں، سعودی عرب میں فلاں سمت میں جائیں، کیونکہ بیٹا پائلٹ تھا تو اس کا جانا آنا تو رہتا تھا. تو جب وہ گئے تو ظاہر ہے ڈیوٹیز بھی اپنی لگوا لی جاتی ہیں اور اس طرح سے وقت بھی لے لیا جاتا ہے، چھٹی بھی لے لی جاتی ہے. تو وہاں پر انہوں نے ان لوگوں سے رابطہ کر کے جو وہاں کے مقامی لوگ تھے، کہنے کہ مجھے اپنی والدہ کو تلاش کرنا ہے. تو جس سمت میں پیر صاحب نے بتایا تھا اس سمت کی طرف انہوں نے جانے کی اجازت مانگی. تو جب یہ اس سمت کی طرف گئے تو کہنے لگے اس سمت کی طرف پاگل خانے تھے. ٹھیک ہے. تو پاگل خانے جب تھے تو ظاہر ہے پاگل خانہ بھی ہوتا ہے نا شاید شام وغیرہ میں یا کسی وقت میں تھوڑی دیر کے لیے، ظاہر ہے وہ جو ان کے جو بھی مطلب جگہیں ہوتی ہیں، کمرے ہوتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں تھوڑی دیر کی تاکہ یہ لوگ بھی ذرا باہر کی ہوا فوری کر لیں. تو کہنے لگے کہ جب یہ پائلٹ جو تھے میرے بیٹا ماں کا، تو وہ جب وہاں اس سمت میں گیا تو دیکھا کہ ادھر پاگل خانہ ہے اور بہت سارے پاگل ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی والدہ کو بھی دیکھا، بال کھلے ہوئے بکھرے ہوئے، دونوں ہاتھ سے اپنے سر میں یعنی بالوں کو اپنے ایسے کر رہی ہیں جیسے کرتے ہیں، یعنی کہ عجیب سو، لیکن شکل سے پہچان لیا کہ میری والدہ ہیں. ان کو اندازہ ہو گیا کہ میری والدہ ہیں. تو ظاہر ہو سکتا ہے کہ جب وہ گم ہوئی ہو تو ان پر ظاہر ہے ایک عجیب سی کیفیت ہوئی ہو تو اپنے ہوش کھو دیا انہوں نے، تو وہاں کے لوگوں نے ان کو پاگل خانے میں جمع کرا دیا ہوگا. تو بہرحال وہاں انہوں نے ریکویسٹ کیا اور بتایا کہ میری والدہ ہیں، آج کے دن میں گم ہو گئی تھی، ساری چیزیں دکھائی ہوں گی جو کچھ بھی ان کے پاس رہا ہوگا. اس طرح پھر انہوں نے ان کی والدہ کو ان کے حوالے کر دیا اور پھر یہ جو بھی اپنا ترکیب بنی ہوگی اس کے ذریعے سے پاکستان لے آئے. پھر اس کے بعد یہ مرید پکے مرید بن گئے کہ انہوں نے پیر صاحب نے ہماری رہنمائی کی اور ہماری والدہ ہمیں مل گئی اس طرح سے. تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح سے یعنی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی، اور پھر آزمائش میں کیا ہوا کہ اب اللہ پر یقین اور ایمان کے بجائے پیر صاحب پر ایمان اور یقین مضبوط ہو گیا، یعنی پیر صاحب کام بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ پیر صاحب نے یہ کام تو بنا دیا کہ کھوئی ہوئی والدہ مل گئی، ٹھیک ہے، ان کی رہنمائی کر دی انہوں نے، لیکن پیر صاحب کو خود اپنا پاؤں چھوٹا بڑا ہو گیا اور خود پوری زندگی بیچارے صحیح سے چل نہیں سکے، کیونکہ ان کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جو انہوں نے خود بتایا تھا جب ہم لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی کہ وہ بہت جوانی میں ہوا تھا ان کا ایکسیڈنٹ. ٹھیک ہے. بہت ینگ تھے، بہت جوان تھے وہ جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے پوری زندگی بڑھاپے تک لمبی عمر پائی انہوں نے. بڑھاپے تک بیچارے نے اپنی زندگی اس طرح گزاری کہ اپنا پاؤں بھی وہ صحیح نہیں کر سکے. لیکن بس وہ یہ ہے کہ اب ظاہر ہے ایسے لوگوں کے اعتقاد کو پھر آپ نا کمزور نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ سے یعنی ان کو آپ تعلق کو جوڑنے میں بہت دشواری والی بات ہو جاتی ہے. ان کا اعتماد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے اور یہ بزرگ اور یہ پیر صاحب اور مولانا صاحب سب کچھ جان لیتے ہیں اور یہ کام بنا دیتے ہیں. تو یہ ہے، میں نے آپ بالکل سچا واقعہ، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا واقعہ، پیر صاحب کی زبانی سنا ہوا واقعہ آپ کو سنایا ہے، اور شیطانی وحی کے ذریعے سے مطلب دیکھیں کہ کیسے کیسے ایمان بگاڑ بھی دیے جاتے ہیں. لیکن اب ایسے لوگوں سے اگر آپ بات کریں تو ظاہر وہ آپ سے جھگڑا کریں گے
اللہ کے معاملے میں. اور پھر ظاہر جو لوگ ان کے طریقے میں چل پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظاہر اللہ تعالیٰ کہ اگر آپ نے کسی کو اللہ کے جو ملک ہے اس کی ملکیت میں کسی کو تصرف دیں گے، کسی کو شریک کریں گے، تو لازمی بات ہے کہ اس وقت وہ مشرک ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دیں. یہ ایک واقعہ تھا، اس سے مجھے اور آپ کو بھی سبق لینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مشکل وقت میں اپنا دامن تھامنے کی توفیق دے کہ ہم اللہ سے لو لگائیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے امید رکھیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ٹھیک ہے، جس نے اللہ پہ توکل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہیں. کفایت اللہ کی کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. وہ نعم المولا ہے، بہترین مولا ہے، اور بہترین نصیر ہے، بہترین مدد کرنے والا ہے. تو بہرحال ہم سب کو سمجھنا چاہیے. تو شیطان مختلف طریقوں سے آپ کو اشارے کرتا ہے، اشارے کنائے میں اپنے وحی کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے، قسم کھا کے آیا ہے کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا.